نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی محفل کے اندر پہنچیں تو ہمارا خوب احترام ہو، کسی ممتاز مقام پر ہمیں بٹھایا جائے، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی عاجزی اور انکساری پسند ہوتی ہے۔ قربان جائیے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی پر کہ آپ کو محفل میں جہاں بھی جگہ مل جاتی وہیں پر آپ جلوگر ہو جاتے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کیسی ہوتی تھی، اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور کوئی جگہ اپنے بیٹھنے کے لیے معین نہیں فرماتے تھے۔ بعض محدثین کے نزدیک اس سے مراد نماز کے لیے جگہ کا معین کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی قوم کی مجلس میں تشریف لے جاتے تو مجلس کے آخری حصے میں آپ جلوگر ہو جاتے، اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر محفل میں جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ اپنے ہم نشینوں کو اعلیٰ قدر مراتب یعنی ان کے مرتبے اور لیاقت کے مطابق آپ نوازا کرتے تھے، جس سے کہ ہر ایک یہی گمان کرتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نظر کرم میرے حال پر فرماتے ہیں۔ جو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا یا کسی ضرورت کے سبب آنا پڑتا تو جب تک وہ فارغ ہو کر چلا نہ جاتا اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف رکھتے۔ جس نے بھی آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی حاجت پیش کی اس کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور پوری فرمائی۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر الہی سے خالی نہیں گزرتا تھا۔ ہر وقت اللہ اللہ کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور بدقسمتی سے آج ہمیں فالتو بک بک کرنے سے ہی فرصت نہیں۔ آج کل ہمیں اگر کسی اجتماع یا مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اعزاز میں کھڑے ہو جائیں، اگلی نشست میں ہمیں بٹھائیں، ہمارا لوگ بھرپور احترام کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت طیبہ کو چاہیے کہ ہم اختیار کریں کہ جو عاجزی اور انکساری سے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے اس عالم کے اندر جلوگر فرمایا، اور عاجزی کی شان بھی یہی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور نیک بندے کبھی یہ تمنا نہیں کرتے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور انہیں اونچی مسندوں پر بٹھایا جائے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مالدار شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے دعوت طعام پیش کی۔ یہ اللہ والے تھے، اور اللہ والے عموماً سرمایہ دار اور ارباب اقتدار سے دور ہی رہتے ہیں۔ آپ نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، بالآخر اس کے پیہم اصرار پر آپ نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر قبول کرو تو میں تمہاری دعوت کو قبول کروں گا۔
عرض کیا کہ حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جہاں میں چاہوں گا وہیں پر بیٹھوں گا. دوسری شرط ہے کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا. تیسری شرط یہ ہے کہ جو کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا. اس نے سوچا کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا سے مراد یہ ہوگی کہ آپ فرش و فروش کے شائق نہیں ہوں گے، سادہ دری یا چٹائی پر بیٹھتے ہوں گے. اور جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا کہ معنی یہ ہوں گے کہ کچھ تیکھے پھیکے سے آپ پرہیز فرماتے ہوں گے. کوئی بات نہیں، میں انواع و اقسام کے کھانے چن دوں گا، جو مزاج والا میں آئے گا وہ آپ تناول فرمائیں گے. اور جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا، اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ فرمائیں گے کہ بیٹا نماز روزے کی پابندی کرتے رہو، سنت کے مطابق زندگی کو گزارو تو میں سر ہلا دوں گا. لہذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے اللہ کے ولی کے قدم ہمارے گھر خیر سے آ جائیں. تو اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے منظور ہے. وقت کا تعین ہوا. اس شخص نے خوشی کے مارے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ میرے گھر فلاں دن اللہ کے ایک ولی کی آمد ہونے والی ہے. جب مقررہ دن آیا تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ اس دعوت میں تشریف لے گئے. نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ دعوت طعام کا اہتمام کیا گیا. لوگوں کا کثیر ازدحام تھا. آپ آتے ہی جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. چونکہ شرط تھی کہ آپ جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھیں گے. میزبان کچھ نہیں بول سکا. جب طعام کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے مرغن کھانوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا. اللہ کے ولی کو دیکھیے کہ اپنی جھولی میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو کھانا شروع کر دیا. جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے میزبان کو طلب فرمایا. اس سے فرمایا کہ ایک بڑی انگیٹھی اور اس میں آگ جلا کر ایک بڑا سا توا اس پر الٹ دو. ارشاد کی تعمیل کی گئی. جب توا گرم ہو کر سرخ انگارہ بن گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت حاتم اصم ننگے پاؤں اس دہکتے ہوئے توے پر اطمینان سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے. پھر توے سے اتر گئے اور حاضرین سے فرمایا کہ اب سب باری باری اس توے پر چڑھ کر آج کے کھانے کا حساب دو. لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں اور بیک زبان ہو کر کہا کہ عالی جا آپ تو ولی ہیں. ننگے پاؤں دہتے ہوئے توے پر کھڑا ہو جانا یہ تو آپ کی کرامت ہے. ہم تو دنیا دار اور گناہ گار لوگ ہیں. ہم بھلا کہاں اس گرما گرم توے پر کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ سن کر آپ نے نہایت ہی مؤثر انداز میں فرمایا کہ قیامت کے دن اس 50,000 سالہ دن پر غور کرو جب سورج 1.25 میل پر ہوگا. سورج کا اگلا رخ ہماری طرف ہوگا جبکہ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور اس کا پچھلا رخ ہماری جانب ہے. زمین تانبے کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت تم سب کو تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو اس وقت تم کس طریقے سے حساب دو گے؟ یہ رقت انگیز بیان سن کر لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور توبہ توبہ پکارنے لگے. عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہماری اخروی زندگی کامیاب ہو. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.